امریکہ ایران معاہدے کے بعد پہلی بار اپنا ہرمز میں کشیدگی سامنے آئی ہے، ساتھ ساتھ فضائی حدود کی خلاف ورزی بھی اسرائیل نے کر ڈالی ہے۔ ایران سخت برہم ہے اور انہوں نے وارننگ جاری کی ہے اور ساتھ ہی امریکہ کو تنبیہ بھی کی ہے کہ مشرقی وسطی سے آپ نکل جائیں۔ نیٹو ممالک سے بھی جواب طلبی کی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ آزاد کشمیر میں جو اس ٹائم پہ چل رہا ہے ناظرین، دھرنا راولا کوٹ میں جاری ہے۔ وادی نیلم کا ایک بڑا دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، بازار کھل گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور بلوچستان میں 4 مختلف مقامات پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں، فضائی کارروائیاں کی گئی ہیں اور زمینی فوج کا استعمال کیا گیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی چیز مستقل نہیں ہوتی ناظرین، یہ اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، اور اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں ہر ملک اپنی قومی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے اور اپنے انٹرسٹ کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی حساب سے وہ اپنے ملک کی حفاظت بھی کرتا ہے اور بیرونی اور اندرونی چیلنجز کا مقابلہ بھی کرتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات اور ایران کے مابین اختلافات زیادہ رہے۔ آج ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید کو ٹیلی فون کال کی ہے اور ان سے بات چیت کی ہے۔ حالانکہ آج جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس حساب سے ایک موبائل پہ ایک الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے متحدہ عرب امارات میں، اس کے باوجود ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ رابطہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور دونوں ممالک اب باقاعدہ جو ہے وہ نزدیک آ رہے ہیں۔ تو جو لڑائی کے دوران جو اختلافات تھے اب ان کو سائڈ پہ ڈال دیا گیا ہے اور جو قومی مفاد ہے، تجارت ہے، اس کو آگے دیکھا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات واقعی ایران کے لیے تو ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ 20 ارب ڈالر کی تجارت جب ایران پہ پابندیاں تھیں تو وہاں پہ متحدہ عرب امارات میں چونکہ بینکنگ سسٹم بڑا مضبوط ہے تو یہ سارا مال متحدہ عرب امارات یورپ کی منڈیوں تک پہنچانا اور ان کے لیے بیچنا، اور ان پہ کیونکہ میڈ ان ایران جو ہے وہ آگے بکتا نہیں تھا تو متحدہ عرب امارات اس کو بیچ کے آگے کمیشن لے کے اپنا منافع لے کے 20 ارب ڈالر کی تجارت تھی۔ اربوں ڈالر کا منافع جو تھا وہ متحدہ عرب امارات کا ساتھ تھا۔ تو ان کے تعلقات اب دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ جنوبی ایران میں اگر آپ دیکھیں تو متحدہ عرب امارات کی بندرگاہوں کا فاصلہ انتہائی کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ 60-70 کلومیٹر کا راستہ پڑتا ہے۔ اب وہاں پہ دوبارہ آہستہ آہستہ دونوں ممالک کی کشتیاں، چھوٹی کشتیاں جو ہیں ان کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دوست اور دشمن مستقل نہیں رہتے۔ ممالک کے مابین بہت سی ایسی ریاستیں جو ہوتی ہیں اس میں بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات اب بھی ٹینس ہیں، ایران کے اس طریقے سے بہتر نہیں ہے، مگر اس میں کوشش کی جا رہی ہے اور امریکہ اس میں اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل ہے اور نتن یاہو کی گورنمنٹ ہے، تو وہ چاہتا نہیں ہے، وہ امن نہیں چاہتا، مگر اس کو بھی ایک ڈر اور ایک خوف اس میں پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ اور ان کے اختلافات جو تھوڑے بہت سامنے آ رہے ہیں، پہلی بار تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں اختلافات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور دنیا بھر کی انٹرنیشنل میڈیا پہ چھائے ہیں، اور ٹرمپ اوپنلی ان کی فون کال پہ ان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے وہ تلخ ہو جاتی ہے۔ اور جے ڈی وینس کی بھی بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بڑے سخت بیانات آتے ہیں ان کے بھی، تو پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف آ رہا ہے۔ تو اب ایک ڈر اور ایک خوف ان کو بھی ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اصل چودھری جو ہے وہ تھا تو اسرائیل، اور امریکہ کے سائڈ پہ ہونے کے بعد ایک ڈر لگا ہوا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے آج اوپنلی بیان دیا ہے کہ اگر ایران نے ہم پہ حملہ کیا تو پھر اس طرح کے معاملات نہیں رہیں گے، کیونکہ ایران بار بار دھمکیاں جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو ان کو یہ ایسے بیانات پہلے ایران دیتا تھا۔ امریکہ کے ہٹنے کے بعد اگر آگے معاملات ان کے بڑھتے ہیں تو میرے خیال میں امریکہ اب اس بار سائڈ پہ رہے گا جب تک یہ مڈ ٹرم انتخابات نہیں ہو جاتے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے
دوبارہ امریکہ آئے بھی نہ، ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ اگر بیک پہ ہوگا اس کا بھی پتہ چل جائے گا، مگر جو حالات بننے جا رہے ہیں اس میں بڑا مشکل ہے، اور اکیلے اس بار جو ہے وہ اسرائیل ایران پہ آئے گا بھی نہیں۔ اسی لیے ان کے جو بیانات ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بیانات پہلے جو ہم جس طرح ہم نے کہا کہ پہلے وہ ایران دیتا تھا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بات چیت کرنا، اور ساتھ ہی ایران نے سعودی عرب کے جو فیصل بن فرحان ہے، وزیر خارجہ ہیں، ان سے بات چیت کی ہے، ٹیلی فونک کال کی ہے۔ تو یہ اچھا ہے۔ سعودی عرب ویسے بھی وہ قطر اور سعودی عرب ایران کے بڑی نزدیک جانا چاہ رہے ہیں، وہ کسی بھی طور پہ اس لڑائی کے حق میں نہیں ہیں یہ دو ممالک۔ باقی متحدہ عرب امارات ایک فرنٹ پہ دکھائی دے رہا تھا، اب حالات چونکہ زیادہ تر سیٹل ہو گئے ہیں، مگر وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لڑاکا طیارے آج ایران نے اوپنلی کہہ دیا کہ اسرائیل کے لڑاکے طیارے ہماری فضائی حدود کے اندر آئے ہیں، اور ایران وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، مگر ایران کا جو فضائی دفاعی نظام ہے وہ اس قدر تگڑا نہیں ہے۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار انہوں نے تو 15 16 20 40 کے قریب فائٹر جیٹ وغیرہ گرائے، کوئی زیادہ بڑا لڑاکا طیارہ اس میں نہیں گرایا گیا۔ F-35 کی بات کی گئی اور وہ بھی گرا نہیں۔ F-15 ایگل ایک فائٹر جیٹ اب تک ان میں گرا ہے، باقی جتنے بھی ہے وہ بڑے بڑے ڈرون ٹائپ کے تھے، وہ بیچ میں گرے ہیں۔ تو ان کا دفاعی نظام جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے۔ اگر وہ اس قابل ہوتا تو آپ نے دیکھا کہ ایران میں زیادہ تر حالات جو ہیں لڑائی کے بعد خراب ہوئے ہیں، اور ان کا زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور 100 لڑاکا جو ہے وہ ایران میں داخل ہوتے تھے اور آسانی سے واپس نکل جاتے تھے۔ تو اگر یہ ان کے پاس بہترین دفاعی نظام ہوتا جس طرح رشیا کا S-400 ہے، یا اگر آپ کمپیئر کریں امریکہ کے تھاٹ پیٹریاٹ کے ساتھ، جو S-400 کمپیئر کریں اگر آپ رشیا کے S-400 کے ساتھ، تو وہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ پہلے دوسرے نمبر پہ امریکہ کے تھاٹ پیٹریاٹ وغیرہ آتے ہیں، اور دوسرے تیسرے نمبر پہ S-400 آتا ہے۔ تو وہ 400 کلومیٹر تک، 250-400 کلومیٹر تک جو فضا میں فائٹر جیٹ ہوتے ہیں وغیرہ، اس کو آسانی سے وہ ختم کر دیتا ہے، اور ان کے انٹرسیپٹر بھی انتہائی تیز ہوتے ہیں۔ یہ فائٹر جیٹ کی رفتار سے کئی گنا تیز ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جس رفتار سے وہ جا رہا ہوتا ہے اس سے تیز رفتار میں انٹرسیپٹر نے نکلنا پڑتا ہے۔ ایران کے پاس وہ دفاعی نظام نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ مار کھا رہا ہے۔ حالانکہ ایران کے پاس اربوں ڈالر ان کے پاس ہیں، اس سختی میں بھی اگر آپ ان کے میزائل پروگرام کو دیکھیں، اگر آپ ان کے ڈرون پروگرام کو دیکھیں، مگر ان کا دفاعی نظام جو ہے، فضائی دفاعی نظام، وہ انتہائی کمزور ہم نے دیکھا۔ اگر وہ دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوتا، ان کے بعد تھاٹ پیٹریاٹ یا S-400 ٹائپ کے دفاعی نظام ہوتے، تو پھر وہ اپنا دفاع آسانی سے کر پاتا۔ اور آج یہ جو حالات بنے ہیں ایران کے اندر، جو 300 ارب ڈالر کا انفراسٹرکچر اور دیگر ان کا نقصان ہوا ہے، تو یہ نقصان ان کا نہ ہوتا، بلکہ الٹا زیادہ نقصان ان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کا ہوتا، ان ممالک کا ہوتا۔ مگر ایران آگے جا کے اس پہ بھی کام کرے گا۔ پاکستان کا دفاعی نظام میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان نے انڈیا کے پاس تو S-400 ہے، اور پاکستان کے پاس HQ-9 سسٹم ہے۔ پاکستان آگے جا کے HQ-19 سسٹم لے گا، جو بتایا جا رہا ہے کہ تھاٹ پیٹریاٹ سے اور S-400 سے کافی بہتر ہے۔ اور یہ HQ-19 سسٹم جو ہے یہ چائنا کا ہے، اور ایران نے بھی بڑی کوشش کی کہ HQ-19 سسٹم کسی طریقے سے لیا جائے۔ آگے جا کے ایران کو HQ-9 سسٹم مل سکتا ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے، HQ-19 سسٹم۔ تو دسمبر میں جو پاکستان کو F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو پہلی بار پاکستان کو ملیں گے، اور پاکستان کا اس خطے میں جو اپر ہینڈ ہے، اپنے پڑوس پہ اپر ہینڈ پاکستان کا ہو جائے گا، کیونکہ پڑوس میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 3 4 5 سالوں میں ان کو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ان کو نہیں ملیں گے۔ انڈیا کانٹیکٹ میں ہے رشیا کے ساتھ، اور وہ Su-57 لینا چاہ رہے، مگر چونکہ وہ یوکرین اور رشیا ان کی آپس کی جو لڑائی ہے اس میں وہ بھیڑا ہوا ہے، اور آگے 3 4 5 سال میں دکھ بھی نہیں رہا۔ اگر ان کا بیچ میں ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو Su-57 اتنی آسانی سے ان کو نہیں مل سکتا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں، اور پاکستان کو HQ-9 سسٹم مل جائے گا،
تو پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہوگا۔ پہلے سے ہی پاکستان نے HQ-9 سسٹم ہمارا 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر تک وار کرتا ہے، یہ آ جائے گا تو کم از کم 450 500 کلومیٹر تک پاکستان کی حدود مکمل طور پہ سیف رہے گی۔ تو ایران کا زیادہ تر نقصان جو ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ بہرحال امریکہ نے جو 22 ایرانی ملاحوں کو گرفتار کیا ہوا تھا، اپنی حراست میں لیا تھا، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس میں بڑی کوششیں کی اور ایک بار پھر پاکستان نے ایران کے گرفتار افراد کو جو ہے وہ رہا کروایا اور ایران کے حوالے کر دیا۔ 70 اب تک پاکستان ایرانی اہلکاروں کو اس سے پہلے بھی رہا کر چکے ہیں۔ آزاد کشمیر کی ناظرین جہاں تک بات کرتے ہیں، وادی نیلم میں جو احتجاج چل رہا تھا 12 جون سے یہ احتجاج چل رہا تھا، اور مسلسل جو مین شاہراہ تھی، جو واحد مرکزی شاہراہ تھی، مرکزی سڑک تھی، وہ 12 جون سے بند تھی۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے احتجاج مؤخر کر دیا ہے، اور اگلی کال جو ہے وہ خود دیں گے۔ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کہنے پہ وادی نیلم کا یہ احتجاج چل رہا تھا، اور انہوں نے یہ مکمل طور پہ بازار اور سب کچھ جو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کی کال لی تھی۔ تو وادی نیلم کے احتجاج ختم ہونے سے، کھل جانے سے، ایک تو مرکزی جو سڑک ہے وہ کھل جائے گی، وہ کھل گئی ہے، اور ساتھ ہی بازار اور مارکیٹیں جو ہیں وہ بھی اوپن ہو جائیں گی۔ اب مسئلہ صرف رہ گیا ہے راولا کوٹ کا۔ راولا کوٹ میں ان کا پڑاؤ ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے، جو اب تک جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائیں اور ایک راستہ نکل آئے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جو 5 جون سے پہلے کے حالات تھے دوبارہ اسی طریقے پہ آ کے ہمارے جو مطالبات ہیں اس میں جو بڑے بڑے مطالبات ہیں وہ منظور کیے جائیں۔ مگر ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کے زبان سے جو باتیں نکل جاتی ہیں خیال کریں، جذبات میں نہ آئیں، پھر بعد میں مسئلہ ہوگا، خفگی ہوگی، یہ گیدرنگ وغیرہ تو ختم ہو جائے گی، گھر میں آپ لوگوں نے جانا ہے ساری عمر، پھر آپ لوگوں نے شیڈیول 4 میں آپ رہیں گے، آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، آپ پہ مقدمات ہیں، بغاوت کی مقدمات ہیں، یہ مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑیں گی۔ مگر چونکہ ان کا زیادہ انحصار اوورسیز پاکستانیوں پہ تھا کہ پوری دنیا میں سفارت خانوں کے سامنے پاکستان کے خلاف مظاہرے کیے جائیں گے، اور لنڈن میں اسپیشلی انگلینڈ میں چونکہ تعداد زیادہ ہے، اور وہاں پہ وزیر داخلہ جو ہے شبانہ محمود، وہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور وہ آزاد کشمیر سے ہیں، تو انہوں نے کافی اپروچ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ انہوں نے اب تک کچھ بھی نہیں کہا اس احتجاج کے حوالے سے، اور یہ مسلسل اپنی اپروچ کر رہے ہیں۔ اور اب آگے انہوں نے ایک خبر پھیلائی ہے کہ وہ آگے آنے والی وزیر اعظم ہے۔ اللہ کرے، پاکستان کا ایک نام ہے آزاد کشمیر سے کہ وزیر اعظم بنے، مگر سٹامر کے جانے کے بعد لگ نہیں رہا کہ وہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہیں۔ تو ان کو ایک وہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم لگے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ زیادہ گیم جو ہے یہ اوورسیز نے کھڑی کی ہے، انہوں نے مشکلات ڈالی ہیں، اور اس سے جو بدنامی ہو رہی ہے یہ اس طرح کا کوئی کریک ڈاؤن وغیرہ ہے نہیں جس طرح مقبوضہ جموں کشمیر میں ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں نے کتنی قربانیاں دی اور کیسے کیسے حالات انہوں نے فیس کیے۔ یہاں پہ جو حالات ہیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، مگر اب لوگوں نے ایک باتیں شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے بیچ میں جو انتشار پسند ٹولہ ہے، بیچ میں انہوں نے 3-4 ایسی آوازیں لگا دی ہیں، ایسے نعرے لگائے ہیں جو معافی کے قابل نہیں ہیں، جو بغاوت کی مقدمات ان پہ قائم ہوئے ہیں۔ اسپیشلی خواجہ مہران خود تو ایڈوکیٹ ہے، اس کے باوجود فوج میں بغاوت کی بات کرنا یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے جتنی آپ نے کر دی ہے، اب وہی آپ کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سردار امان جو ہیں وہ بار بار بولتے ہیں کہ پاکستانی افواج نکل جائیں، ہم جانے انڈیا جانے، تو ریاست کے خلاف بات کرنا اور بیچ میں افواج کے خلاف بات کرنا، ریاست کے خلاف بات کرنا، پاکستانی اداروں کے بعد بات کرنا، اس سے حالات معاملات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہو گئے۔ اور اب جو اسمبلی میں باتیں ہو رہی ہیں، خواجہ آصف کا بیان جو تھا وہ انتہائی سخت تھا، وہ اب بھی اپنے بیان پہ سٹینڈ کرتے ہیں، حالانکہ موقع محل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اس موقع پہ یہ مناسب نہیں تھا جو بیان راولا کوٹ کے حوالے سے انہوں نے دیا تھا، مگر وہ اب بھی سٹینڈ کر رہے ہیں اپنے بیان پہ۔ ان کو بلاول بھٹو نے اس پہ بہت سی باتیں کی، اور بلاول پہ ہم کہہ بھی چکے ہیں کہ جتنے بھی یہ قلعدم کرنا، جو پروسیس کرنا، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، میں اس میں بھی نہیں پڑھتا کہ قلعدم کس نے کیا ہے، بغاوت کے مقدمے کس نے ڈالے ہیں، اور یہ سیکشن 4 میں کس نے ڈالا ہے، بین کس نے کیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو۔ اس سے ہٹ کے آزاد کشمیر کی حکومت نے کام نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے
وہ سارے دیکھیں آپ جب عوام کو خوش رکھتے ہیں نا، یہ 47 لاکھ لوگ ہیں، 47 لاکھ ایک ضلع کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم نے وزیر اعظم بھی دیا ہے، ان کو ہم نے صدر بھی دیا ہے، ان کو ہم نے چیف جسٹس بھی دیا ہے، ان کو ہم نے ہائی کورٹ دیا، ان کو ہم نے سپریم کورٹ دیا، ان کو آئی جی پولیس دیا، ہر وہ چیز جو ایک ملک میں ہوتی ہے وہ ساری ان کو فراہم کی ایک ضلع کی عوام کو۔ تو اگر آپ ایک ضلع کو، آپ کا اربوں روپے کا فنڈ ہے، آپ وہ استعمال کر کے پراپرلی استعمال کرتے، اس میں کرپشن نہیں کرتے، ہیرا پھیری نہیں کرتے، دو چار ایسے بڑے مسائل اگر انہوں نے جو ہائی لائٹ کیے ہیں اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایسے نہیں ہے کہ ان کے سارے مطالبات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، 38 مطالبات جن میں سے 36 یا 35 منظور کیے ہیں، وہ سارے 34-35 مطالبات بالکل عوامی اور میں بولتا ہوں بلدیاتی اور صوبائی لیول کے باتیں ہیں جو حکومت نے وہاں پہ پوری نہیں کی۔ اور یہی عوام اگر آپ یہ مطالبات سے ہٹ کے وہاں پہ یہ معاملات کو حل کر دے انٹرنلی، تو یہ سارے لوگ آج نہ نکلتے اور یہ آپ کے پیچھے ہوتے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پسند کرنا، اس کے ساتھ اس کے لیے اتنا آگے آنا ہزاروں لوگوں کا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ان کے لیے دھرنا، اپنے بچے سب کو چھوڑ کے آ کے یہاں پہ دھرنے میں بیٹھے، کیونکہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو ایک حکومت نے نہیں کیا۔ تو اب پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جب بین کر دیا گیا ہے اور آگے جو ایک بار 2 بار 3 بار ان کے مطالبات کو منظور کیا گیا ہے اور عوام ان کے پیچھے پڑ گئی ہے، اپنے لیے اور معاملات کو خراب نہیں کرتے، اس بار بھی اگر ان کے مطالبات منظور کر لیے گئے تو یہ تو دوبارہ وہاں پہ ہیرو بن جائیں گے۔ ان سب چیزوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور ان کو مشورے بھی دی جا رہے ہیں، اور سیکیورٹی ادارے بھی فی الحال انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ ہولا رکھا ہوا ہے، آگے جا کے ان پہ مزید سختی آ سکتی ہے۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں بلوچستان میں مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں پہ کیے ہیں۔ پاسیمہ ضلع واشک میں ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے جس میں 6 بیلے کے عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ بلوچستان ترسائی میں آپریشن کیا گیا ہے، ہنڈ کا علاقہ ہے، 2 عسکریت پسند اس میں ہلاک کیے گئے ہیں۔ خزدار زہری کا علاقہ جو نورگامہ کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ مستونگ کے پہاڑی علاقے جو ہیں، جو کرڈ گاپ کا علاقہ ہے اور کلی آباد کا علاقہ ہے اور گرگینہ کا علاقہ جو ہے، وہاں پہ فضائی ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور زمینی فورس کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں پہ بھی 7 سے 8 عسکریت پسندوں کو اب تک ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ تعداد مزید مستونگ میں جو فضائی کارروائی کی گئی ہے، یہ تعداد آگے مزید بھی بڑھ سکتی ہے، سرچ آپریشن وہاں پہ چل رہے ہیں۔ تو بیلے کے خلاف ایک بڑی کارروائیاں جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حالات اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ناظرین انٹیلیجنس بیس کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر ان عسکریت پسندوں نے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ایسی کارروائیاں کی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں میں خوف پیدا کیا ہوا ہے۔ اب جیسے ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں زیادہ تر یا بلوچستان میں اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ناکے لگا کے کر دیا جاتا ہے۔ پرسوں آپ نے دیکھا کہ جنوبی وزیرستان میں ان عسکریت پسندوں نے ناکہ باقاعدہ لگایا تھا سراروغا میں، اور وہاں پہ ناکے میں تلاشی کے دوران ایک ایس ایچ او ہے اس علاقے کا، اس کو ناکہ بندی میں جو ہے احمد شاہ اور ان کے 6 پولیس اہلکاروں کو ناکہ بندی کے دوران جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ ناکہ لگایا ہے عسکریت پسندوں نے اور اٹھایا گیا ہے پولیس کو۔ خیر وہ وہاں پہ جرگے کیے گئے اور جرگوں کے ذریعے، مطلب عسکریت پسندوں کے ساتھ ہم نے جرگے کیے، عوام مشران کو وہاں پہ اکٹھا کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کو رہا کرایا۔ تو جب ایسے حالات ہوں گے علاقے میں، ان جرگوں کا واضح مطلب کیا ہے؟ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جرگے ختم کر دینے چاہیے، اب اگر ہم ختم بھی کرتے ہیں تو پھر معاملات حل نہیں ہوتے، پھر حالات مزید خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے انہی ٹرائبل ایریاز میں جو ہمارا کورم کا سابقہ ٹرائبل ایریا ہے، سابقہ یہ 2018 سے سارے قبائلی ایریاز جو تھے، یہ کورم شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، محمد، خیبر، یہ سارے علاقے تو تھے وہ ٹرائبل ایریا میں تھے۔ اب 2018 میں ہم نے خیبر پختونخوا میں ان کو ضم کیا ہے، تو اب یہ خیبر پختونخوا کے انڈر ہے۔ مگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ان تمام علاقوں میں جو افغانستان کے اس بارڈر کے ساتھ ہیں، جو نام میں نے لیے ہیں، ان سارے علاقوں میں پاکستان کے اپنے ہی طالبان ہیں۔ اور اب زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بنو سے، کرک سے آج ایک بزرگ نے اپنے 2 بیٹوں سمیت
کا اعلان کیا ہے کہ میرے 2 بیٹے جو ہیں وہ عسکریت پسندوں کے ساتھ مل گئے اور میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہوں، ان کی جو ہے ہلاکت کے بعد اس کی لاش بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ اسی طرح کے بیانات مسلسل خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات اور ویڈیوز ٹی وی ان کی زینت بن رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے اپنے طالبان ہیں اور یہ کافی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے پروفائلنگ جو کی ہے 16,400 سے اوپر کی، یہ عسکریت پسند خیبر پختونخوا میں موجود ہے اور 200 سے زائد ان کے سہولت کار ہیں، جس میں محکمہ صحت کے 12 اور اس طرح محکمہ تعلیم کے جو ہیں وہ 92 افراد اس میں شامل ہیں۔ تو ان کی سہولت کاری بھی ہو رہی ہے بڑی تعداد میں۔ یہ تو سرکاری ملازمین وہ لوگ ہیں جو پروفائلنگ میں سامنے آئے ہیں، اور 16,000 کے قریب عسکریت پسندوں کو جب پتہ چل گیا ہے تو ان کے خلاف ہم پھر بھی کارروائی نہیں کر پا رہے۔ آپ جو سیٹل ایریاز ہیں، جو ہمارے اربن ایریاز ہیں، چاہے کراچی کے ہیں، چاہے وہ پشاور کے ہیں، چاہے دوسرے ایریا کے ہیں، لاہور کے ہیں، پنڈی کا علاقہ ہے، وہاں پہ آپ ایک پولیس اہلکار کے اوپر اگر وار کرتے ہو، اس کی وردی پھٹ جاتی ہے یا تھوڑا اس پہ کچھ تھپڑ وغیرہ پڑ جاتا ہے، اس بندے کے گھر میں اس کو چھوڑا نہیں جاتا، اس کی تمام فیملی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہماری ایس ایچ او کی پوری ٹیم کو، 6 رکنی ٹیم کو اٹھا کے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ بعض دوست کہتے ہیں کہ یار یہ ان کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا، ہماری سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی ہیں؟ یار یہاں پہ چپے چپے پہ ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، اب نشاندہی ہو گئی ہے، مگر تعداد ان کی زیادہ ہے۔ یہ پروفائلنگ جو ہوئی ہے 16,000 کی، یہ اس سے بھی زائد ہوں گے۔ تو جو فنڈ آپ نے اس انضمام کے دوران آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے 100 ارب روپے جو ہے سالانہ یہاں پہ لگانے ان ٹرائبل ایریاز میں، وہ کہاں پہ ہے؟ 1 سال تھوڑے بہت ملے، 84-85 ارب روپے وہ لگائے گئے، وہ بھی صحیح طریقے سے صوبائی حکومت نے مینیج نہیں کیے۔ اور اب تک آپ نے جب اس کو مینیج کیا ہے 2017-18 کے اینڈ میں ہوا ہے، 18 کے شروع میں ہوا ہے، تو یہ تقریباً 7-8 سال ہو گئے، آپ نے اس دوران پیسے نہیں لگائے۔ وہ 700-800 ارب روپے بنتے ہیں، اگر آپ وہ پیسے لگاتے، وہاں پہ اسکولوں کا مسئلہ ہے، کالجوں کا مسئلہ ہے، یونیورسٹی کا مسئلہ ہے، بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، تو آپ جب صحت کی سہولیات فراہم کرتے، ایجوکیشن کی سہولیات فراہم کرتے، سپورٹس کی سہولیات فراہم کرتے، تو پھر وہاں پہ یہ حالات نہ بنتے۔ اب انتہا پسندی، وہاں پہ غربت بھی ہے، روزگار وغیرہ بھی نہیں ہے، نوجوان ہیں، وہ اسی طرف ان کا برین واش ان کا بڑا آسان ہو جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ سرکار کی، وفاقی حکومت کی بھی غلطیاں، کچھ صوبائی حکومت ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں، آپس میں بیٹھ نہیں رہے۔ سیکیورٹی معاملات پہ صوبے کا اور وفاق کا ایک ہی موٹیو ہونا چاہیے، ایک ہی موقف ہونا چاہیے، جو پالیسی وفاق سے آتی ہے وہ تمام تر صوبوں میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے، جب وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوگی تو پھر حالات اسی طرح بنیں گے۔ خیر بلوچستان میں ہم دیکھیں تو یہ واقعات جو ہیں یہ اب کے نہیں ہیں، یہ 20 سال سے خیبر پختونخوا میں اور 20 سال سے بلوچستان میں حالات جو ہے وہ ایک سازش کے ذریعے جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور اس پہ قابو پانا اتنا آسان نہیں ہے جب تک پوری قوم یکجٹ ہو کے ایک ان کا مقابلہ نہیں کرتی۔ حالات جو ہیں وہ ابھی اس قابل نہیں ہے، ہماری پولیس فورس جو ہے وہ ان کے مقابلے میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ فلی ایکوپڈ ہے، ہر قسم کا افغانستان کا اسلحہ ان کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ نائٹ گگلز اور سنائپر گنز یہ ان کے پاس ملے ہیں، جو امریکہ ادھر چھوڑ کے گیا ہے، وہ ان کے ہاتھ لگے ہیں، بیلے کے اور یہاں پہ TTP کے۔ تو ہماری پولیس فورس کے ساتھ جو تھوڑے بہت ایکوپمنٹ ہم نے فراہم کیے، یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس لاکھوں روپے کے ہتھیار ہوتے ہیں، ان کے پاس لاکھوں روپے کا دیگر ایکوپمنٹ ہوتا ہے، وہ آسانی سے گات لگائے سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہماری پولیس، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ اس کیپیبل نہیں ہے یا ان میں مقابلے، ساری قربانیاں پولیس فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے، دے رہی ہے، مگر اگر آپ وہ اینک اتار دیں اور حقیقت بیان کریں تو یہاں پہ ہماری فوج کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ہر پولیس کے ساتھ کم از کم ہماری سیکیورٹی فورسز ہوں گی، پاکستانی افواج کی یا رینجر کی، تبھی یہ آپ آسانی سے ہینڈل کر پاؤ گے، ورنہ یہ آگے جا کے مشکلات بڑھیں گی۔ فی الحال ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔